اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، رافضی صحابہ کرام پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، عوام کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ غلطی کی، صحابہ کرام سے یہ قصور ہوا، اور بنیاد کیا ہے؟ تاریخی روایات۔ کوئی تحقیق نہیں کرنی کہ تاریخی روایات کی سند کیسی ہے، وہ واقعہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، قرآن مجید کی روشنی میں ان روایات کو نہیں دیکھا جاتا۔ قرآن کو سامنے رکھ کر ان روایات پر تحقیق نہیں کی جاتی کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے۔ اس سے کوئی سروکار نہیں، بس تاریخی روایات کی بنیاد پر صحابہ پر طعن کیا جا رہا ہے۔ اسی قسم کا ایک اعتراض رافضیوں نے کیا کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام بھاگ گئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام 50 صحابہ کرام کو پہاڑ پر کھڑا کیا کہ یہاں سے نیچے نہیں اترنا ہے، تو ان سے غلطی ہوئی، وہ نیچے اتر آئے۔ تو یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ وہ نیچے اترے یا وہ بھاگ گئے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر کہ وہ بھاگے تھے، ہم ان کو حجت نہیں مانتے، ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جو بھاگ جائے، جو فرار ہو جائے، وہ ہمارے نزدیک اچھا آدمی نہیں ہے۔ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ صحابہ کرام سے خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ اس واقعے کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام پر طعن شروع کر دیں، صحابہ کرام پر سب و شتم شروع کر دے یا ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو شروع کر دے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور قرآن مجید اس کا رد بھی کرتا ہے کہ بے شک ان سے غلطی ہوئی، لیکن ہم ان کے بارے میں زبان تان دراز نہیں کر سکتے، ہم ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ قرآن مجید نے اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ یہ لمبی آیت ہے، میں نے اس کا ایک ٹکڑا آپ تلاوت کیا ہے، میں ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہ مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ کے الفاظ ہے، تحقیق، در حقیقت اللہ نے معاف کر دیا تم کو، عنکم مخاطب کی ضمیر ہے، تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تمہیں معاف کر دیا۔ تو اگر صحابہ کرام سے ایسا قصور ہوا ہے تو قرآن مجید ان کی معافی کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ مجھے کیا جرت کہ میں ان کے بارے میں زبان تان دراز کروں یا سب و شتم کروں؟ چونکہ غلطی ہو جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور غلطی پر معافی ہو جانا بنیادی بات تو یہ ہے۔ تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب ان کی غلطی کو ذکر کرنا اس نیت سے کہ صحابہ کی تنقیص کی جائے یا ان کی تذلیل کی جائے یا ان کو معاذ اللہ حقیر جانا جائے، نامناسب بات ہے۔ قرآن مجید نے انہیں معاف کر دیا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں بھی اللہ نے اس کو واضح کیا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، اگر اس کو گناہ بھی کہہ لے، چونکہ نافرمانی ہے حضور کی موجودگی میں۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ پہاڑ کا درہ نہیں چھوڑنا ہے، وہ چھوڑ بیٹھے، قدم پھسل گئے، تو غلطی ہے۔ لیکن اور یقین رکھو، اب یہاں پر دوسرے الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہاں غائب کا صیغہ، وہاں مخاطب کا صیغہ، یہاں غائب کا صیغہ۔ وَلَقَدْ، در حقیقت، تحقیق، یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، قرآن میں واضح طور پر اللہ نے بیان کر دیا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، تو اب ہمارا حق نہیں بنتا ہم معافی کو نظر انداز کر کے غلطیوں کو بیان کرنا شروع کرتے، اس نیت سے کہ ان کی تذلیل کی جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا ادب، ان کی محبت نصیب کرے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے اعتراضات سے ہم توبہ کریں۔ قرآن مجید جو وضاحت کر رہا ہے اس کو سامنے رکھے۔ اللہ نے معاف کر دیا، بس اب غلطی کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا، اس نیت سے کہ ان کی تذلیل کی جائے۔ یہ تو ہم بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم نہ ماننے کے جرم میں کیا کیا نقصان ہوا، بطور نصیحت عبرت کے لیے تو چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس نیت سے ان کی غلطی کو ذکر کرنا کہ ان پر تبرہ کیا جائے، ان کو سب و شتم کیا جائے یا ان کی تحقیر ذکر کی جائے، یہ ناجائز ہے۔ قرآن نے ان کی معافی کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔